صدقے کے بارے میں جو حدیث آپ نے بیان کی تھی، تو اس میں جیسے گھوڑے پر سوار اگر کوئی مانگنے آئے، ایک تو بات وہ ہو گئی، دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ تحقیق کر کے دیا جائے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں باتوں میں۔ نہیں دیکھو، میں نے آپ کو یہ بات بتائی، ایک تو ہوتا ہے فرض صدقہ، اس کے لیے تو آپ کو تصدیق کرنی ہی ہے، ورنہ آپ کا ادا ہی نہیں ہوگا اگر مستحق تک نہیں پہنچا۔ اس کی لسٹ سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں اللہ نے اتار دی، 8 مدیں بیان کر دی۔ لیکن اس کے علاوہ جو اچھا آپ نے تحقیق کی، اس کے بعد بھی کسی غلط کو چلا گیا، پھر آپ ذمہ دار نہیں ہو، آپ نے تحقیق کر لی، پھر اللہ اپنے آپ دیکھے گا۔ لیکن جو آپ کے نفلی صدقے ہیں، ان صدقات میں تو آپ کو جو ہے دیکھنا ہے مستحق ہے، اور حضور نے تو فرمایا سائل کو جھڑکی نہ دو، دوسرے فرمایا کہ وہ تو قرآن نے کہا کہ سائل کو جھڑکی نہ دو، حضور نے فرمایا گھڑ سوار بھی آوے سائل تو اسے منع نہ کرو، اگر آپ کی حیثیت ہے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجو۔ وہاں وہ صدقہ جو ہے وہ نفلی صدقہ ہے، جس میں آپ کو زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے بیچ میں اسی بات کو لے کے بتایا تھا کہ جیسے مانگنے والے روٹین بنا لیتے ہیں، روز بیٹھتے ہیں، روز مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے۔ یہ کسی صاحب نے بات بتائی ہے، کیونکہ یہ اس طریقے سے غلط معاملہ پھیلے گا، اور پھیل بھی رہا ہے، اسی وجہ سے ان کی عادت بن جاتی ہے۔ یہ ان پر ہم اور فائدے کے بجائے ان پر ظلم کر رہے ہیں، انہیں دے کے ان کی عادت ڈال رہے ہیں۔ تو اس بات تو ٹھیک ہے، بالکل اسلام جو ہے وہ بھیک کی رد کرتا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو تو نہیں پتہ کون مستحق ہے کون کیا ہے، اگر کوئی بھوکا ہے یا آپ سے کوئی مانگ رہا ہے نا، اس کا حل میں نے تو اپنے دماغ میں ہی نکالا تھا، کچھ دن عمل بھی کرا، پھر ٹوٹ جاتا ہے کہ آپ یا تو روٹیاں بنا کے ساتھ میں رکھیں، یا آپ بسکٹ کے پیکٹ ساتھ میں رکھیں اپنے اسکوٹر میں یا کہیں میں، کوئی مانگنے والا ہو اسے بسکٹ کا پیکٹ دیں، جیسی آپ کی حیثیت ہو۔ 5 روپے 2 روپے کے پیکٹ آتے ہیں، تو وہ اگر آپ انہیں دو گے تو کم سے کم وہ کھانے کے کام آئیں گے۔ ان کے پیسے آپ دو گے تو اس کا وہ مس یوز کر سکتے ہیں، نشے میں، سٹے میں، جوئے میں، کہیں میں لگا سکتے ہیں، لیکن کھانا جو ہے وہ کم سے کم ان کے پیٹ میں جائے۔ مثلاً کچھ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے پاس 2-3 بچے گود کے ہوتے ہیں، ایسے میں دیکھ کے دل کھانا دو نا، جاتا ہے، پھر کھانا دو، ٹائم لگانا پڑے گا۔ دیکھو اس کے لیے آپ کو ٹائم، برابر میں کہیں ہوٹل دور پڑے ہو، آپ 150 روپے کا کھانا لا کے انہیں دو کہ بھائی آپ صبح بیٹھتی ہیں فجر کے بعد۔ نہیں تو آپ ذمہ دار نہیں ہو، وہ تو ان کا دھندا ہے نا، یہ تو پروفیشنل جو مانگنے وہ والے ہیں روٹین نا۔ میں بیٹھتی ہیں اسی ہاں، جگہ فکس۔ نہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کا دل اگر ان کی طرف پسیجتا ہے تو کم سے کم آپ انہیں کھانا دیں۔ یہی بات ہے۔ ایک بات یہ بھی سنتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو جو کرائم ہے ہے یا جو بھی معاملات ہیں اس طرح کے، ان کا سوال یہ ہے کہ یہ سنتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو کرائم وغیرہ جو ہیں یہ کیا ہے، یہ بھی کیا اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں؟ معاذ اللہ بھائی، وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے علم میں ہے سارا کچھ جو ہوتا ہے۔ اللہ حکم نہیں دیتا کسی کو کرائم کرنا ہے کہ تو زنا کر لے، تو چوری کر لے، تو بلکہ اللہ کو پتہ ہے سارا کہ یہ کرے گا۔ ایک بار شاید تقدیر کے بارے میں نے جب آپ کو ایک پروگرام کیا تھا، اس میں وضاحت کے ساتھ ساری بات کھول دی تھی۔ اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت سے۔ اللہ چاہے تو وہی روک دے زنا کرنے والے کو، لیکن اس کی جو پالیسی ہے یہاں پہ ایگزام کی، جو آزمائش کی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تو جبرن تو اللہ سب کو ایمان میں لیا ہے، ایک بھی کافر نہ ہو پوری دنیا میں، اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون چلے۔ لیکن اللہ نے چھوٹی اسی لیے دے رکھی یہاں انسان کو کہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کو کوئی کیا کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن کم سے کم اس سے وہ کرا کے یہاں سے 60-70-80 سال کی زندگی میں پھر اس پہ حجت قائم ہوگی، وہاں وہ اللہ پہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ تو نا انصاف ہے، میں نے تو یہ کرا ہی نہیں۔ تو پہلے بنایا روحوں کو، انہیں دیکھا کہ کیا کیا کریں گی، ان کے گلے میں وہ چپ ڈال دی جو تقدیر کہلاتی ہے، اس کے بعد انہیں اسی چھوٹ کے ساتھ یہاں بھیج دیا، ایک روح کو بنا کے دیکھ لیا کہ کیا کیا کرے گا۔ اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، نہ روکا نہ ترغیب دی نیکی کی، بلکہ اسے ملٹی پلائی کرتا رہا کہ اگر آپ نیکی کرو گے تو توفیق میں زیادہ نیکیوں کی توفیق آپ کو ملتی رہے گی، اگر آپ گناہ کرو گے، توبہ نہیں کرتے، تو ملٹی پلائی ہو کے گناہ کی بھی توفیق آپ کو اسی طرح ملتی رہے گی۔ لیکن یہ حکم نہیں ہے اللہ کا، یہ قانون ہے اللہ کا۔ دیکھو اسے آپ اس طرح سے سمجھو، یہ مشروط ہے، اللہ رب العزت نے قانون بنا دیا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ۔ آپ، میں نے ایک بار مثال دی تھی آپ کو شطرنج کی، آپ شطرنج کھیلتے ہو تو آپ کو سامنے والے کی چال
चलने से पहले दिमाग में आता है कि इनने अगर घोड़ा चला तो मैं चल दूंगा, इनने अगर प्यादा यहाँ बढ़ाया तो मैं ये चल दूंगा, इसने अगर अपने वजीर को यहाँ लाया तो मैं बादशाह से मार दूंगा। आपका जहन चारों तरफ चलता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून बना दिया है, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। लेकिन वो कानून है, हुक्म नहीं है अल्लाह का। अगर हुक्म से वो करेगा तो फिर तो मादल्ला अल्लाह जालिम हुआ, हम सारे मासूम हुए, फिर तो वो करा रहा हमसे सारे गुनाह, फिर हमारी क्या इसमें रह गई। सवाल यह है कि जनाजे की नमाज में 8-10 साल के बच्चे भी शामिल हो जाना तो हो सकते हैं, और जिन पे मैयत की दुआ नहीं आती वो पेश इमाम के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं। उनका सवाल ये है कि मैयत में 8-10 साल के बच्चे भी शामिल होते हैं और जिन्हें नमाज नहीं आती, क्या वो पेश इमाम के पीछे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं भाई। आप ये नियत कर लें कि जो पेश इमाम साहब की नियत है, जो ये पढ़ रहा है, उसमें मेरा भी इनका हिस्सा है, और बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। नबी ने फरमाया हाँ 7 साल के बच्चे को नमाज पढ़ाओ, हदीस है तो बिल्कुल हो सकते हैं। पीछे आगे का भी नहीं है भाई, ये बता दूं मैं आपको। ये सिर्फ हनफी मसलब के लोगों में यहाँ हमारे सिस्टम में है कि लोग बच्चों को अगली सफ में नहीं खड़े होने देते, पीछे हटाते हैं, हाथ यूँ पकड़ के घसीट देंगे। ये मेरे नज़दीक तो गुनाह है, उनका दिल तोड़ना है बच्चों का, उन्हें हकीर बताना है कि आप हकीर हो, आप क्यों आए अगली सफ में। कभी नबी ने ये काम नहीं किया। अन्ना आप अरब में आप काबे में पहली सफ में खड़ा कर दो बच्चे को, अगर कोई हटा दे वहाँ से ना, उसमें तो शरीयत है ही नहीं, उसे सिर्फ प्रैक्टिस करानी ना। अभी जब बालिग होगा जब उस पर फर्ज होगी। क्या हर नमाज के लिए नया वजू करना है? इनका सवाल यह है क्या हर नमाज के लिए वजू करना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका वजू है तो एक वजू से आप बहुत सारी नमाजें पढ़ सकते हो। लेकिन वजू जो है वो एक ऐसी नेमत है, एक ऐसा नूर है अल्लाह का कि जितना आप करोगे उतनी आपको नेकी मिलेगी, उतनी चमक आपकी बढ़ेगी। तो अगर आप हर नमाज के लिए वजू होते हुए भी वजू कर दोगे तो आप यकीन करो कि बहुत आपको बड़ी नेकी मिलेगी। जो ज़कात देते हैं, लेकिन कुछ मदारिस में हमने देखा कि वो तबलीग करा लेते हैं, तो ये तबलीग क्या है? इनका सवाल यह है जो ज़कात देते हैं तबलीग कराते हैं, तबलीग क्या है? तबलीग बहाने को कहते हैं, वो हीला किसी चीज़ को मतलब घुमा के उसे पेश कर देना। तो ये अल्लाह का फ़र्ज है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि सूरह तौबा की 60 नंबर आयत में इसे फ़र्ज करार दिया ज़कात को अल्लाह ने। तो इसमें मेरे नज़दीक हिला ठीक नहीं है। फ़र्ज चीज़ों यहाँ कराते हैं जो भाई उन्हें पता हो वो अपना आप मिलेंगे अल्लाह से, मेरे नज़दीक तो ठीक नहीं है। लेकिन तबलीग हिलो कहते हैं, बहाने को, ये बहानेबाजी है अल्लाह की। एक सवाल यह है कि क्या किसी कौम को फरमाइश पर मौजूदा मिला है? क्या सवाल है? क्या इनका किसी- सवाल है, हाँ ठीक है। इनका सवाल है किसी कौम को फरमाइश पे मौजूदा दिया अल्लाह ने? नहीं दिया, बिल्कुल दिया। सवाल अलैहिस्सलाम की कौम को उनके कहने पे ला के दिखाओ मौजूदा, मान लेंगे हम। लेकिन जब ऊँटनी आ गई तो नहीं माना, काट दिए थे। फिर उसके बाद अजाब आया, तो मांगने में मौजूदा मिला है। पहाड़ देखने को आप एक बेटी हो और शौहर हो तो बेटी को सारा माल कैसे दे सकते हैं? इनका सवाल यह है किसी औरत की एक बेटी और शौहर हो और वो चाहे कि मरने के बाद मेरा सारा माल मेरी बेटी को चला जाए, तो किस तरह दे? अपनी ज़िंदगी में दे दे उसे, खुद अपनी मिल्कियत ख़त्म कर दे, यही हल है। क्योंकि वसीयत तो कर नहीं सकती, किसी वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है, लेकिन वो जब तक जिंदा है वो अपने माल की मालकिन है। तो अगर अपने शौहर को नहीं देना चाहती है और उसे लगता है मेरे शौहर के पास पहले से माल काफ़ी है और मेरी बच्ची गरीब है, मेरा दौलत गरीब है, तो वो अपनी ज़िंदगी में उनके हवाले कर दे, थोड़ा बहुत माल अपने पास रख के बाकी सब अपनी बेटियों से। क्योंकि वारिस के लिए वसीयत नहीं है, एक गुनाह है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने विरासत तय कर दी, तो विरासत जब अल्लाह ने तय कर दी तो अब हमारी क्या मजाल कि हम उसमें वारिस तय कर दें जब अल्लाह ने तय कर दिया। अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाए तो कितनी पीरियड तक की उसकी इज्जत में रहना है, या किसी को तलाक मिल जाए तो कितनी पीरियड में? इनका सवाल यह है किसी का शौहर अगर इंतकाल कर जाए तो कितनी पीरियड की इद्दत है, और अगर तलाक हो तो कितनी पीरियड की इद्दत है। भाई देखो, ये तो कुरान की आयतें हैं। 4 महीने 10 दिन की इद्दत फौतगी की, अगर किसी का शौहर जो है वो फौत हो जाए तो 4 महीने 10 दिन, और अगर तलाक हो तो 3 हैज की इद्दत है। तलाक अगर मर्द देगा तो 3 हैज की इद्दत है, चाहे वो 3 हैज 2 ही महीने में आ जाए उसे।
اور اگر عورت خود طلاق لے گی تو 1 مہینے کی سزا ہے، مطلب خلا اگر لے گی۔ اگر کسی عورت کا کوئی محرم نہ ہو، شوہر کا انتقال ہو جائے اور کوئی محرم نہیں ہے، اس کے انتقال کے بعد شوہر کے بھانجے یا بھتیجے اس کو تدفین کرا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی عورت کا کوئی محرم نہ ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد اس کے شوہر کے بھانجے بھتیجے کیا اس عورت کی تدفین کرا سکتے ہیں؟ بالکل، یہ تو مجبوری کا معاملہ ہے۔ اگر بھانجے بھتیجے بھی نہ ہوں شوہر کے تو محلے کے لوگ، بستی کے لوگ بھی تدفین کرا سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ کہ جسم کو بالکل بھی ہاتھ نہ لگے، مطلب اس طرح کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے، چادروں کا، کہ چادروں سے اسے قبر میں اتارا جائے، لیکن قبر اسے ملنی ہی چاہیے، یہ تو اس کا حق ہے۔ بجلی چرانا کیسا ہے؟ ان کا سوال ہے بجلی چرانا کیسا ہے؟ حرام ہے بھائی، بالکل حرام۔ چوری تو اسلام میں حرام ہے۔ آپ یہ دیکھیں، بجلی ایک سروس ہے، جیسے آپ موبائل ریچارج کراتے ہو، جتنا آپ کو یوز کرنا ہوتا ہے اتنا ہی ریچارج کرتے ہو، اسی طرح بجلی کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کی حیثیت زیادہ نہیں ہے تو آپ ایک پنکھے میں سارا گھر سو جاؤ، ایک بلب میں سارے گھر، کیونکہ اگر آپ چوری کرتے ہو تو آپ اس کا مس یوز بہت زیادہ کرتے ہو۔ آپ کے گیزر کھلے پڑے رہتے ہیں، آپ کے ہیٹر کے سارے کام ہوتے ہیں، گیس آپ کے گھر میں ہوتا ہے۔ یہ چوری جو ہے وہ آپ کو اور بڑے گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے، جو اسراف کی طرف، اور مطلب بڑے گناہوں کی طرف آپ، اس لیے چوری حرام ہے اسلام۔ ریچارج میں تو جو ہے وہ کوئی منیمم چارج نہیں ہوتا، اس میں تو چاہے آپ بالکل بھی یوز نہ کریں منیمم چارج دیتے ہیں۔ اس میں بجلی میں اگر 1 مہینہ لائٹ بھی بند رہے بالکل کٹ آف ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ بجلی کا وہ تو قانون ان کے دیکھو جو قانون انہوں نے بنایا نا، آپ کو انہیں فالو کرنا ہے۔ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون آپ کو ہر حال میں فالو کرنا ہے۔ بجلی کمپنیوں کے آپ مت لو، آپ اپنا جنریٹر لگوا لو، آپ اپنی بجلی سولر سے پیدا کر لو، مطلب آپ اگر آپ کو ان کے قانون پسند نہیں ہے، مگر آپ نے اگر سائن کر دیے، جو فارم بھرا جاتا ہے بجلی کا، آپ نے اس پہ سائن کریں کہ مجھے آپ کے قانون منظور ہیں، تو جب آپ نے سائن کر دیے تو پھر آپ کو ان کے سارے قانون جو ہیں انہیں ماننا ہے۔ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ نے سائن کر کے ایکسیپٹ کی ساری، کنیکشن لینے سے پہلے، تو اس میں سب لکھا ہوا ہے کہ منیمم بل آنا ہی آنا ہے آپ۔ قرآن نے عدت کا جو مقصد ہے کیا بیان کیا؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن نے عدت کا مقصد کیا بیان کیا؟ دیکھو جی، دونوں عدتوں کا الگ الگ مقصد قرآن نے بیان کیا۔ جو مرد کے فوتگی کی عدت ہے اس میں تو واضح طور پہ یہ بات ہے کہ کیونکہ اس کی بہترین چیز جو ہے عورت کی وہ مرد ہے، اللہ رسول کے بعد وہ اس سے چھن جاتی ہے، تو اس کا سوگ اللہ نے 4 مہینے 10 دن منانے کا اسے جو ہے چھوٹ دی۔ تمام میتوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن کا سوگ کر سکتا ہے انسان، 3 دن سے زیادہ نہیں، ماں ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، مطلب کوئی بھی ہو، صرف عورت کو 4 مہینے 10 دن دیے۔ دوسری جو عدت ہے وہ طلاق کی عدت ہے، اس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ واضح ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں کس کا حمل ہے۔ 3 حیض تک یہ واضح ہو جاتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں خون آ جائے، حمل ہوتا ہے، تو جو پہلا خامندہ ہے اس کا حمل ہے نہیں ہے، یہ 3 حیض تک کلیئر ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا حیض، اس کا حمل ہے پہلے والے کا تو وہ اس کا حق ہے، بستر پہ جس کے پیدا ہوا بچہ اسی کا تو کہلائے گا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ قرآن نے وضاحت کی ہے کہ اس سے واضح ہو جائے کہ حمل کس کا تھا، اگلے والا جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ اس کا حمل گنا جائے جس سے اگلی شادی وہ کرے گی، تو 3 حیض کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے۔ پہلی والی جو صورت ہے فوتگی والی، اس میں نہیں ہے کنڈیشن یہ حمل کی؟ نہ اس میں تو حمل کی کنڈیشن ہے، اس کی جو ہے وہ اگر حمل اس کا پورا ہو جائے تو وہ اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مقصد اس کا وہ ہوا 4 مہینے سوگ کا، سوگ کا مقصد وہ نہیں ہے پریگنینسی ٹیسٹ؟ نہ اس میں پریگنینسی کا مقصد ہے، طلاق والی میں۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ ان کا سوال ہے اسراف کسے کہتے ہیں؟ بھائی جو بنا ضرورت خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے۔ دین میں ضرورت ہو اور آپ خرچ نہیں کر رہے، یہ بھی دنیا کے معاملے میں خرچ کر رہے ہیں، یہ اسراف ہے۔ اور اسراف والوں کو قرآن نے شیطان کے بھائی کہا۔ ایک سوال ہے، کیا کبھی بھی ریشم نہیں پہن سکتے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا کبھی ریشم نہیں پہن سکتے؟ بالکل نہیں بھائی، حضور نے منع فرمایا۔ صرف ایک بار کچھ صحابہ کو جلد کی بیماری ہو گئی
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریشم پہننے کو کہا قصدن، اور ان کی اس ریشم پہننے سے بیماری دور بھی ہو گئی۔ تو اگر کوئی حکیم یا کوئی ڈاکٹر کہے جسے اتنی معلومات ہو کہ سب سے بڑے حکیم تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ کے سے کہلواتا ہے وہ کہتے ہیں، تو حضور نے آرڈر دیا تھا کہ ریشم پہنو۔ تو اگر کوئی واقعی آپ کو ڈاکٹر یا حکیم یہ کہتا ہے کہ آپ کو جلد کی بیماری ریشم سے یا اس طرح کے کپڑے پہننے سے دور ہو جائے گی، تو بالکل اجازت ہے، اسی حدیث سے جو ہے وہ حوالہ لیا جائے گا۔ اور کسی ذہن میں کوئی بات ہو؟ ٹائم کیا ہو گیا؟ کھانا آ گیا؟ آ گیا تو ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ تعالیٰ اب ہماری ملاقات ہوگی۔ آج ہے 29/7/4/7/11 12 میں جی 12 5 کا ہے جمعہ، 5/7/12۔ پھر یہ جو بھی بات ہوئی شراب والی، سارے طور پہ اطراف میں لوگ پریشان ہیں، ضرورت ہے، دین کو ضرورت ہے، اور ایسٹ آدمی بناتا رہے جائے آپ پہ جائے، تو یہ شراب ہے یا کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر لوگوں کو ضرورت ہو، غریبوں کو، اور انسان اپنی جدادیں بناتا رہے تو کیا اسراف ہے؟ بالکل اسراف ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ ان کا بھی خیال رکھتا ہے اور اپنے لیے بھی اچھی زندگی جیتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن صرف اور صرف اپنا ہی سوچ لینا۔ یہ تو میں نے بتایا کہ اللہ کی دی نعمتیں ہیں، اگر آپ کا دل نہیں پسیجتا اور جو اللہ نے آپ کو دے رکھا آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کیا تھا قارون اور حامان کا کہنا کہ ہم کیوں دے اللہ کی راہ میں، ہمارا اپنا کمایا ہوا ہے۔ اب جو لوگ زبان سے نہیں کہتے وہ تو زبان سے کہہ گیا قرآن میں، لیکن جو لوگ زبان سے نہیں کہتے ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی ہماری اپنی محنت، اپنا کمایا، وہ حامان اور قارون کے ساتھ ہی اٹھے گے قیامت، نہ بھی زبان سے کہیں، کیونکہ اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ یہاں سے تو کہہ رہے ہو کہ ہم کیوں دیں بھائی۔ اسی لیے خاموشی سے صدقہ جو ہے وہ آپ کو کنجوسی سے بچاتا ہے۔ کنجوس نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ بات پوچھی تھی کہ کیا کنجوس ایمان والا ہو سکتا ہے، کہ ہاں، کوئی جو حدیث میں نے سنائی تھی کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، حضور نے نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا، بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا پتہ اللہ نے کس طرح سے اس کا معاملہ حساب لینا ہو، کون سی نیکی اس کی بھاری پڑ جائے، اس کی بدی پہ۔ ویسے کنجوس جو ہے وہ اللہ والے تو آپ کو کنجوس مل لیں گے، اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو نمازی آپ کو کنجوس مل جائے گی، کوئی حرج نہیں، مطلب نمازی پڑھ رہے ہیں اور اپنا لوگ، میں تو آپ کو بتا دوں رہا، اگر آپ کا دکھیوں کو دکھ دیکھ کے دل نہیں پسیجتا تو بس آپ کا ایمان تو کمزور درجے پہ ہے۔